الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقال الله سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته کیا کر رہے کیا خیر کر رہے بیٹے دھیان سے سنو بات وقال الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيق على صخرة استناق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو عزیزو، اس کام کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے. اس کام کے لیے اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کروانا ہے. قبولیت کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی کسی سے کام اس کی قابلیت پر نہیں لیتے، بلکہ اللہ تعالی کام لیتے ہیں صفات قبولیت پر. اللہ کام لیتے ہیں صفات قبولیت پر. ان قبولیت کے لیے کچھ صفات ہیں اور کچھ شرائط ہیں. اگر وہ بندہ پورا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے کام لے لیتے ہیں، اور اگر وہ شرائط پوری نہ ہو تو اللہ نے فرمایا ہے لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا ان لوگوں سے کوئی عہد نہیں ہے جو بے انصاف ہیں. ظالم بے انصاف کو کہتے ہیں. ظالم کسے کہتے ہیں؟ بے انصاف. کہ ظالم کہتے ہیں بے انصاف کو. لا ینال عہد الظالمین. کہ کون ہے بے انصاف؟ کہ بے انصاف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی جان اور مال کو اس کے حکموں پر، اس کے دین کے تقاضوں پر خرچ نہ کریں. ان کو کیا فرمایا؟ بے انصاف. کہ یہ ظالم ہیں، کہ ان کو بے انصاف اور ظالم فرمایا. لہذا بنیادی بات یہ ٹھہری کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں اس کام کے لیے قبول کرواؤ. اس قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے. دنیا والوں کا دستور ہے کہ دنیا والوں کا دستور یہ ہے کہ وہ اپنے دنیا کے کام کے لیے مختلف قسم کے امتحان لیتے ہیں. مختلف قسم کے امتحان لیتے ہیں کہ ہمارے کام کے لیے ان امتحانات میں جو کامیاب ہوگا ہم اس سے کام لیں گے، اور جو ہماری شرائط تک پورے نہیں اتریں گے ہم ان کا انتخاب نہیں کریں گے. یہ دنیا والوں کا دستور ہے کہ دنیا والے اپنے کام کے لیے انتخاب کرتے ہیں لوگوں کا. اپنی دکان کے لیے، اپنے ہوٹل کے لیے، اپنے کارخانے کے لیے مختلف شعبے ہیں دنیا کے.
حکومت کے بھی شعبے ہیں اور پرائیویٹ لوگوں کے بھی کام ہیں، وہ اس کے لیے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، پھر ان پر کام ڈالتے ہیں، ان کے کام کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے کام لینا ہے یا نہیں لینا ہے۔ یہ اس دنیا کا دستور ہے جس دنیا کی اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کی حیثیت نہیں ہے۔ اس سے اندازہ کرو کہ جب دنیا کا یہ دستور ہے اور اس کے بغیر کوئی کسی سے کام نہیں لیتا، تو وہ دین جو اللہ کو محبوب ہے اس دین کے لیے انتخاب بغیر امتحان کے کیسے ہو جائے گا؟ اس دین کے لیے انتخاب بغیر امتحان کے کیسے ہوگا؟ یہ بات دھیان سے سننی ہوگی بہت، کہ جب دنیا جس کی حیثیت اللہ کے یہاں مچھر کے پر کی بھی نہیں ہے، جب اس دنیا کے لیے امتحان کے بغیر انتخاب نہیں ہوتا، تو جو دین اللہ کو محبوب ہے، جس دین پر آخرت کا مدار ہے، اس دین کے کام کے لیے، اس دین کی خدمت کے لیے بغیر امتحان کے انتخاب کیسے ہو جائے گا؟ بغیر امتحان کے انتخاب کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالی اس انتخاب کے لیے اپنے بندے کو امتحان میں ڈالتے ہیں۔ وہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے بلایا کا، اللہ کی طرف سے مختلف قسم کی پریشانیوں کا آنا۔ سنو غور سے، اللہ تعالی اس کام کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالی مبتلا کرتے ہیں، اور فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ سخت امتحان میں انبیاء علیہ السلام ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو آدمی جتنا نبوت والے کام میں لگے گا کہ اس پر امتحان آئے گا اس کے اعتبار سے۔ امثل کا مطلب یہ ہے کہ جس کی محنت اور جس کا طریقہ عمل نبی کے طریقہ عمل کے جتنا زیادہ مشابہ ہوگا، اس پر حالات اور امتحان اتنا سخت آئے گا۔ سنو غور سے، صحابہ کرام نے شکایت کی اپنے حالات کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو انبیاء علیہ السلام کی سختی کے واقعات سنائے کہ تم سے پہلے انبیاء پر کیا گزری ہے، پہلے انبیاء پر کیا گزری ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم ہمارا ساتھ چاہتے ہو تو اپنے آپ کو فقر و فاقے کے لیے، تنگی کے لیے اور پریشانیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، یہ فرمایا۔ اور یہ فرمایا کہ جو ہماری طرف آئے گا، کہ جو ہماری طرف آئے گا اس پر حالات اس پانی کے بہاؤ سے بھی زیادہ تیزی سے آئیں گے جو پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے، یہ فرمایا۔ اس پر حالات کیسے آئیں گے؟ جیسے پانی کا سیل ہوتا ہے، وہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آئے، اس کی قوت، اس کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، پانی کے جھرنے ہوتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف، یہ فرمایا کہ جتنی قوت سے اوپر سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے پہاڑ کی بلندی سے نیچے کی طرف، کہ اس سے زیادہ تیزی سے آئیں گے حالات ان لوگوں پر جو ہمارے کام میں لگیں گے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ لوگ اپنے حالات کی شکایت کرتے ہیں کہ ان حالات میں ہم کیا کریں، کہ اس شخص کو حالات میں کبھی رہبری نہیں ہو سکتی جو حالات میں انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کے زمانے کو نہ دیکھے، کیونکہ ہمارا مزاج
اہل دنیا کی طرح ہر حال کا حل اسباب میں اور موجودہ شکلوں میں تلاش کرنے کا بن گیا. یہ اہل دنیا کا مزاج ہے کہ وہ ہر حال سے نکلنے کے لیے حالات کو دیکھیں گے, ہر حال سے نکلنے کے لیے اس زمانے کے طریقوں کو دیکھیں گے کہ زمانے میں کیا طریقہ ہے اس حال سے نکلنے کا, اس زمانے میں کیا طریقہ ہے اس حال سے نکلنے کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہر حال سے نکلنے کے لیے انبیاء کے واقعات بتلائے, کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات دلوں کے اندر جماؤ پیدا کرنے کے لیے ہیں. انبیاء کے واقعات دلوں میں جماؤ پیدا کرنے کے لیے ہیں. سنو کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات دلوں میں جماؤ پیدا کرنے کے لیے ہیں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ کہ نبی جی ہم نے آپ پر انبیاء کے واقعات اس لیے وحی کیے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا کریں. تو ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ سخت امتحان ہوگا. کیا ہوگا؟ سخت امتحان. یہ امتحان ہوتے ہیں دو لائن کے, ایک حالات اور پریشانیاں اور خوف. ایک امتحان ہوتا ہے, ایک امتحان ہوگا یقین کی لائن کا کہ ہماری بات پر انہیں کتنا یقین ہے, ہماری بات پر کتنا یقین ہے. بہت دھیان سے بات سننا جا کر کہ ہماری بات پر ہمارے کام پر کتنا یقین ہے. یہ دو لائن کا امتحان ہوتا ہے کہ ہماری بات پر ہمارے کام پر کتنا یقین ہے. چنانچہ کوئی آدمی کام کرتے کرتے کہیں پہنچ جاوے, کام کرتے کرتے کہیں پہنچ جاوے, اللہ کی طرف سے ایک امتحان آئے گا, اللہ کی طرف سے ایک امتحان آئے گا کہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہیں ہماری بات پر کتنا یقین ہے. ایک صحابی تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کو لکھتے تھے. وہ توجہ سے بات سننا, کاتب الوحی کہلاتے ہیں. یہاں پر وحی آتی تھی تو یہ لکھتے تھے, آپ کی وحی کی کیفیت کو بھی دیکھتے تھے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے, آپ پر کیفیت ہے وحی کی انتظار کرتے تھے کہ کب وحی کی کیفیت ختم ہو اور آپ وحی لکھوائیں اور یہ آپ کو لکھ کر دیں, کیونکہ آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا, اللہ نے آپ کو لکھنا نہیں سکھلایا. ہاں کیوں؟ تاکہ جو بات اللہ کی طرف سے آئے وہ آپ اپنی زبان سے خود فرمائیں, کتابت سے نہیں. اللہ کا پیغام آپ کتابت سے نہ پہنچائیں بلکہ اللہ کا پیغام دعوت سے پہنچائیں. سنو, آپ نے صرف خطوط لکھے بادشاہوں کو اور لکھوا کر بھیجا اپنے صحابہ سے, آپ کو لکھنا, اللہ نے آپ کو لکھنا نہیں سکھلایا, اللہ نے آپ کو لکھنا نہیں سکھلایا. جی ہاں, تاکہ آپ اپنے دین کی دعوت, اپنے دین کو دعوت کے ذریعے پہنچاویں, کتابت کے ذریعے نہیں. سنو غور سے, کچھ میں کہتا جاتا ہوں. آپ نے اپنی دعوت کو خود پہنچایا, دعوت سے اپنے دین کو دعوت سے پہنچایا, اپنے دین کو دعوت سے پہنچایا. بلغ ما انزل الیک من ربک, آپ خود پہنچائیے جو احکام آپ پر نازل کیے گئے ہیں. تو آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا, تو وہی لکھنے والے صحابی, اللہ نے امتحان لیا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ انہیں اس وحی پر کتنا یقین ہے اور نبی کی بات پر کتنا یقین ہے, نبی کی بات پر کتنا یقین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے مراحل بیان کیے.
کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا، ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا، تخلیق انسانی کے مراحل، انسان کے پیدا ہونے کے مراحل، پہلے کیا تھا، پھر کیا بنا، پھر کیا بنا، پھر کیا بنا، یہ اللہ نے بیان کیا قرآن میں۔ آخر میں اللہ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے اور سب سے اچھا اور بہتر بنانے والی ہے۔ سنو غور سے، اللہ نے امتحان لیا، سخت امتحان، کہ امتحان یہ لیا کہ اللہ تعالی نے یہ الفاظ جاری کر دیے صحابی کی زبان پر، الفاظ جاری کیے صحابی کی زبان پر، الفاظ جاری کیے صحابی کی زبان پر۔ صحابی نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ادھر اللہ نے وحی کی انہی الفاظ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے الفاظ جسے سنے، سن کر فرمایا کہ ہاں مجھ پر ان الفاظ کی بھی وحی کی گئی ہے، لہذا یہ بھی لکھو۔ جی ہاں سنو غور سے، یہ بھی لکھو۔ میری بات جو سننا، بہت آدمی ایک ماحول میں ایک عرصہ رہتا ہے تو اس کو اپنی بات پر اعتماد اور اپنے عمل پر اس کو اعتماد اللہ کے رسول کی بات سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ میری بات تو جو سننی پڑے گی جا کر، کہ اعتماد کی زیادتی یہ نافرمانی پر ڈال دیتی ہے۔ بہت جا کر سننی پڑے گی بات، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ضروری بات ہے۔ اعتماد کی زیادتی، اعتماد کی زیادتی کہ نافرمانی پر ڈال دیتی ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام کا ایک معمول تھا کہ وہ ہر بات کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ جی ہاں، یہ سب سے بڑا عالم اس کو کہا گیا جو کہتا ہے کہ جی میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، ہاں کہ جی میں نہیں جانتا۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ کیا پیدا ہوگی؟ خود اعتمادی۔ یہ خود اعتمادی آدمی کو نافرمانی پر ڈال دے گی۔ غور سے سنو، یہ وحی لکھا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو الفاظ ہیں تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ تو میں کہہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، مجھ پر وحی آئی ہے، لکھو۔ انہوں نے کہا نہیں، وحی نہیں ہے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ بے شک اللہ کا کلام حق ہے اور اللہ کے نبی حق ہیں اور وحی آپ پر آنا حق ہے۔ اللہ نے ان کا امتحان لیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ انہیں اپنی بات پر یقین زیادہ ہے یا نبی کی بات کا یقین زیادہ ہے۔ ایمان کا یہ امتحان تھا کہ کس کی بات پر یقین زیادہ ہے، اپنی زبان کے الفاظ پر یقین ہے یا نبی کی خبر پر یقین ہے، نبی کی وحی پر یقین ہے۔ سنو غور سے، سخت امتحان۔ تو یہ کہہ کر یہ صحابی اسلام سے مرتد ہو گئے کہ آسمان سے وحی نہیں آتی، ہماری بات اچھی لگی تو ہماری بات پہ کہیے کہ لکھ دو۔ سنو غور سے، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں، ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ ہم امتحان لیں گے سخت، ہاں ہم سخت امتحان لیں گے۔ تو جو جس درجے پر ہوگا کام کی ذمہ داری کے اعتبار سے، اس کا امتحان اتنا سخت ہوگا، اس کا امتحان اتنا سخت ہوگا جو کام کی ذمہ داری کے اعتبار سے جس سطح پر ہوگا۔ بتاؤ، غور کرو، جو صحابی وحی لکھتے ہوں وہ کتنے اعتماد والے ہوں گے؟ غور تو کرو، کتنے اعتماد والے ہوں گے؟
کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کو لکھ کر دیتے ہیں. وہ کتنے اعتماد والے ہوں گے جو آپ کی وحی کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں, انہیں وحی پر کتنا یقین ہوگا. لیکن اللہ نے امتحان لیا, اس امتحان میں یہ فیل ہو گئے. نے کہا کہ نہیں, آسمان سے وحی نہیں آتی ہے, جس کی بات اچھی لگتی ہے لکھوا دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بیت اللہ کا پردہ پکڑے ہوئے ملے تو اس کو قتل کر دیا جائے. جی ہاں, نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں, میرے پاس وحی آتی ہے. یہ الفاظ میں نے کہے. سنو غور سے کہ نہیں, ان کو چاہیے تھا کہتے کہ نہیں, نبی کے نبی برحق ہیں, ہمارا وحی پر ایمان ہے. سنو, کیونکہ ایمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ نبی کی بات کی تصدیق کرو نبی کے اعتماد پر. نبی کی بات کی تصدیق کرو نبی کے اعتماد پر, کہ نبی کی بات کی تصدیق کرو نبی کے اعتماد پر, اسی کو ایمان کہتے ہیں. اللہ نے اس کا امتحان لیا, اس امتحان میں ناکام ہو گئے کاتب الوحی ہونے کے باوجود. یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ سخت امتحان ہوگا کام کرنے والوں کا, کام کرنے والوں کا سخت امتحان. کہ ہمیں دیکھنا چاہیں گے کہ انہیں ہماری بات پر کتنا یقین ہے. تو ایک امتحان یہ ہے, ایک امتحان یہ ہے. یہ امتحان ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ کا سفر معراج ہوا. سفر معراج رات کے کسی ایک حصے میں آسمانوں کی لمبی سیر ہوئی اور 1 مہینے کا سفر زمین کا وہ بھی اسی میں شامل ہے. تو کمزور ایمان والے مرتد ہو گئے کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ ایک رات میں 1 مہینے کا سفر زمین کا اور لامحدود سفر آسمانوں کا یہ ایک رات میں ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. سنو, ابوبکر رضی اللہ فرمایا کہ ہاں یہ بات سچ ہے, یہ بات حق ہے, یہ بات حق ہے. کیونکہ نبی کی بات کو یقین کے ساتھ لینا ایمان ہے اور شک کے ساتھ لینا کفر ہے. شک کے ساتھ لینا کفر ہے. جی ہاں, کہ جو شک کریں گے وہ کفر کی طرف جائیں گے, جو یقین کریں گے وہ ایمان کی طرف آئیں گے, جو شک کریں گے وہ کفر کی طرف جائیں گے. میں نے ایک بات عرض کی ہے, یہ ایک امتحان ہے کہ ہم امتحان لیں گے, سخت امتحان لیں گے, سخت امتحان. تو اللہ تعالیٰ کے جو احکام آتے ہیں وہ احکام اس امتحان کے لیے ہوتے ہیں, وہ احکام امتحان کے لیے ہوتے ہیں. ایک عرصے تک ایک آدمی اللہ کی عبادت میں اور اس کی اطاعت میں چلتا ہے, پھر اللہ کی طرف سے ایک حکم آتا ہے, اللہ کی طرف سے ایک حکم آتا ہے کہ تم نے اب تک یہ کیا, ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک کی اطاعت سے, اب تک کی عبادت سے کتنی استعداد پیدا ہوئی. اگر نیا حکم نہ آوے سنو, تو ان کی اطاعت کے امتحان نہیں ہوگا. اطاعت کے امتحان ہوتا ہے نئے احکام سے. سنو غور سے, اطاعت کے امتحان ہوتا ہے نئے احکام سے. نیا حکم لائیں گے, میری بات تو جو سننا, نیا حکم لائیں گے. اب تک تم نے یہ کیا, ہم نیا حکم لائیں گے دوسرے دیکھنے کے لیے کہ تمہاری اطاعت اور تمہاری اجتماعیت, اس کو دیکھنے کے لیے نیا حکم لائیں گے, اس کو دیکھنے کے لیے نیا حکم لائیں گے, اطاعت کو اجتماعیت کو دیکھنے کے لیے. غور سے سننا بات, ملائکہ کی عبادت کا ایک معمول چل رہا تھا. جی ہاں, کہ اطاعت اور عبادت اور سجدہ اس کو
کہ اللہ کو، جی ہاں ایک معمول، کہ اللہ تعالی حکم لائے معمول کے خلاف، حکم لائے معمول کے خلاف، کہ سارے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، اس کو سجدہ کرو آدم کو، اور سب نے سجدہ کر لیا، حکم آیا کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ حکم آیا ہے معمول کے خلاف، اور حکم آیا ہے حیثیت کے خلاف۔ حکم آ گیا؟ جی ہاں صاف بات ہے، یہ حکم آیا حیثیت کے خلاف، یہ حکم آیا ہے معمول کے خلاف، یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ سے پہلا امتحان فرشتوں کا ہوا ہے، پہلا امتحان فرشتوں کا ہوا کہ ان میں سے وہ آدمی، وہ فرشتہ وہ نکل گیا فرشتوں کی فہرست میں سے، ابلیس، ایک عرصہ عبادت کر کے فرشتوں کے ساتھ رہ کر، کہ حکم جو آیا ہے وہ میری حیثیت کے خلاف آیا ہے، اس نے انکار کر دیا سجدے سے، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے، یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے، اور فرشتوں کے فہرست سے اور فرشتوں کے درمیان سے نکل گیا۔ ہاں، اور یہ بات یاد رکھیو کہ جو شخص کسی خیر سے محروم ہوتا ہے، جو شخص کسی خیر سے محروم کیا جاتا ہے، وہ دوسروں کو محروم کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ہاں، یہ قدیم دستور ہے، یہ سنو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ قدیم دستور، یہ بہت پرانا دستور ہے، یہ پرانا دستور ہے۔ کہاں کا دیکھو، جی ہاں یہ پرانا دستور ہے، ابھی آدم دنیا میں اترے بھی نہیں ہے، انسانوں کی آمد سے پہلے کا دستور ہے یہ، کہ جو کسی خیر سے محروم کیا جائے گا وہ دوسروں کو خیر سے محروم کرنے میں لگ جائے گا۔ ہاں، کہ میں یہاں سے نکالا گیا، میں یہاں سے نکالا گیا تو میں اس جنت میں سے اس کو نکالوں گا۔ سنو غور سے، یہ وجہ ہوئی کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا دیا، کہ اللہ نے ایک حکم اس کو دیا کہ سجدہ کر لو، اس نے انکار کر دیا، اس نے انکار کر دیا، تو دوسرا حکم دیا آدم کو کہ دیکھو آرام سے رہو مگر یہ درخت مت کھانا۔ کیوں؟ یہ درخت، اس درخت سے مت کھانا، کہ کیوں؟ سنو غور سے، اطاعت کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو حکم کی علت نہیں پوچھتے، کہ ہمیں حکم کی علت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے حکم کافی ہے، یہ کام کیوں نہ کریں، میں سجدہ کیوں کروں؟ سنو غور سے، یہ دو سوال تھے، میں سجدہ کیوں کروں اور میں اس درخت سے کیوں نہ کھاؤں، کیا بات ہے؟ ہاں، اس درخت سے کیوں نہ کھاؤں کہ کیا بات ہے؟ ساری جنت کی نعمت ہمارے لیے ہے، لا تقربا هذه الشجرة، یہ اس کے بعد مت جانا۔ کیوں؟ سنو غور سے، کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے حکم کے بعد یہ معلوم کرے کہ یہ حکم کیوں ہے، یہ حکم کیوں ہے۔ جی ہاں، کیونکہ جب بندہ اللہ کے علم کو نہیں پہنچ سکتا تو اللہ کے حکم کی حکمت کو نہیں پہنچ سکتا، کہ نہیں اللہ جانے کیوں ہے یہ حکم، ہمارے ذمہ حکم پورا کرنا ہے، علت معلوم کرنا نہیں ہے، علت معلوم کرنا نہیں ہے بندے کا کام، بندے کا کام حکم پورا کرنا ہے۔ جی سنو غور سے، تو شیطان نے کہا کہ اب میں تمہیں یہاں سے نکالوں گا، کہ کیسے نکالو گے؟ کہ دیکھو اس درخت سے اس لیے روکا گیا ہے کہ اگر یہ کھا لو گے تو یہاں ہمیشہ رہو گے، کھا لو گے تو، جی ہاں، شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ قیامت تک ابن آدم کو الٹے مشورے دے گا، کیا دے گا؟ الٹے مشورے۔ جی ہاں، یہ نہیں کہا کہ نکل جاؤ گے،
بلکہ یہ کہا کہ اگر اس درخت سے کھا لو گے تو یہاں ہمیشہ رہو گے. جی ہاں، یہاں ہمیشہ رہو گے. جی ہاں. تو بول بند میں یہ ہوا کہ کھا لو تاکہ ہمیشہ رہو. سنو غور سے، وہ کھا لیا اس میں سے. تو یہ دونوں بھی نکلے، آدم اور حوا بھی نکلے جنت سے. لیکن سنو بات غور سے کہ اس نے نکل کر استکبار کیا کہ میں بڑا ہوں، انہوں نے نکل کر استغفار کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. کتنا آسان، جتنا آسان نکلنا تھا اس سے زیادہ آسانی تو واپسی کی ہے. زیادہ آسانی تو واپسی کی. استغفار کر لو. کیا کر لو؟ استغفار کر لو، ہم تمہیں واپس لے لیں گے. جی ہاں، اللہ کا دستور، استغفار والا واپس نہیں جائے گا، استغفار کرنے والا واپس جائے گا. آدم علیہ السلام واپس چلے گئے. جی ہاں، اسی استغفار سے. اور شیطان کے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا، اس کی واپسی نہیں ہو سکتی. کس وجہ سے؟ استکبار. سنو غور سے بات. ہاں، استکبار کہ ہم بڑے ہیں. جی ہاں، ہم کہ ہم بڑے ہیں، حالانکہ افضل آدم ہے. افضل کون ہے؟ آدم، وہ افضل ہے. سنو، تو نے استغفار کر لیا. اور یہ ان سے پرانا ہے ابلیس، بہت پرانا. لیکن پرانے نے کیا کیا؟ استکبار. سنو غور سے، غلطی دونوں سے ہوئی، لیکن دونوں کی غلطی میں فرق ہے. کہ ان سے غلطی ہوئی تو اس نے استکبار کیا، ان سے غلطی ہوئی انہوں نے استغفار کیا. ہاں، میں ایک بات یاد کر رہا تھا کہ حکم کی علت نہ پوچھو کہ یہ حکم کیوں ہے، کہ نافرمانی کے لیے اتنا کافی ہے کہ پوچھا جائے کہ اس کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے. میں نے ایک مثال دی ہے کہ حکم آئے گا حیثیت کے خلاف. یہ پہلا امتحان فرشتوں کا. دوسرا امتحان انبیاء کا ہے کہ نبی کو حکم دے کر بھیجا ہے کہ یہ کرنا ہے، کہ یہ کرنا ہے. جی ہاں، تو نبی اللہ کا حکم پورا کرنے میں یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی ان کی بات مانتا ہے کون نہیں مانتا. فاصدع بما تؤمر، کہ آپ کھل کر دعوت دیجئے اس کام کی جس کو کرنے کے لیے آپ کو حکم دیا گیا ہے. جی ہاں، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، کہ آپ تو کھل کر دعوت دیجئے جس کام کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. وأعرض عن المشرکین، اور نہ ماننے والوں سے بھیڑیے مت، اپنا کام کیجئے. اور اگر آپ کو اس کا اندیشہ ہے کہ لوگ دو کام کریں گے آپ کے ساتھ، ایک تو لوگ آپ پر ہنسیں گے اور ایک آپ کو قدر کرنا چاہیں گے. ہاں، دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک آپ پر ہنسنے والے اور ایک آپ کو ختم کرنے والے. تو اللہ نے فرمایا دونوں کی طرف سے ہم کافی ہیں، دونوں کی طرف سے ہم کافی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں انا کفیناک المستہزئین، آپ تو کھل کر دعوت دیجئے اور آپ کی بات پر ہنسنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں. اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ آپ کو قتل کر دیں گے تو واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کو بچائیں گے لوگوں سے. آپ اپنا کام کرتے رہیے، اپنا کام کرتے رہیے. جی ہاں، سنو، میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ایک امتحان ہوگا سخت. یہی امتحان ہے نبیوں کا، کہ نبیوں کے امتحان میں اپنے جذبے کا امتحان ہے کہ اپنے جذبے کو قربان کرو حکم پر. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو. کیوں؟ کہ کیوں کا سوال نہیں ہے کہ ایسا کیوں کریں. ابلیس نے بھی جو انکار کیا ہے حکم کا انکار نہیں کیا. جی ہاں، سنو غور سے، اس کے انکار کی جو اصل حقیقت ہے وہ
اس بات کا سوال ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ مجھے یہ کرنے کے لیے مجھے کرنے کا حکم دیا جائے، یہ زیادتی ہے میرے ساتھ. اسے پوچھنا چاہتا ہوں، اسے میں پوچھنا چاہتا ہوں، شیطان کہہ رہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کا حکم کیوں دیا گیا ہے. سنو، یہ انکار کی وجہ کیا ہوئی؟ یہ انکار کی وجہ یہ ہے کہ پوچھ رہے ہیں، شیطان پوچھ رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں ان سے پرانا ہوں، ان سے بہتر ہوں، یہ نائے ہیں، میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہیں، میرے ساتھ یہ کام، میرے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے؟ سنو غور سے. تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو. یہ بیٹے کو ذبح کرو کہ ہاں فوراً کہ حکم پورا کریں. انہوں نے حکم پورا کر دیا، حکم پورا کر دیا فوراً. اللہ تعالیٰ نے بچے کو تو بچا لیا، اور فدیے میں 1 مہینہ فدیے میں دیا گیا. فدیناہ بذبح عظیم. یہ حکم پورا کرنے والوں کو ہم ضائع نہیں کرتے، حکم پورا کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتے. حکم پورا کرو، حکم کی علت معلوم مت کرو کہ اس یہ حکم کیوں ملا ہے. حکم پورا کر دو. ہم نے حکم پورا کر دیا، حکم نے پورا کر دیا. جی ہاں، اللہ کی شان. ابراہیم علیہ السلام کے حکم کے پورا کرنے پر اسماعیل تو بچ گئے، لیکن ساری دنیا کے بچے ابراہیم علیہ السلام کو مل گئے. ساری دنیا کے بچے، پوری دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور بالغ ہونے سے پہلے مر جاتا ہے، وہ سارے بچے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہیں. تم نے ہمارے لیے ایک قربان کیا، وہ بھی قربان نہیں ہوا، ہم نے ساری دنیا کے بچے تمہیں دے دیے. لو کتنے بچے، کتنے بچے؟ پوری دنیا کے بچے سب. جو بچہ بھی جان پڑنے کے بعد سے لے کر بالغ ہونے تک اس درمیان میں مر گیا دنیا میں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلا گیا. اس کے بعد جی ہاں سارے بچے پوری دنیا کے. تم نے ہمارے لیے ایک قربان کیا، ہم نے اس کو بھی بچا لیا اور ساری دنیا کے بچے تمہیں دے دیے. حکم پر قربان کرو. تو میں نے عرض کیا کہ یہ امتحان ہے، یہ ایک امتحان ہے. ایسا ہی امتحان یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لاؤ، اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. یہ صحابی سنتے ہی دوڑے فوراً، پوچھا نہیں کہ کیوں، کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں حکم پورا کرنے جا رہا ہوں. آپ سے پوچھا نہیں کہ کیا وجہ ہوئی، میرے باپ کی کیا غلطی ہوئی، مجھے بتا دیجئے. میں حکم سے انکار نہیں کر رہا، میں صرف وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں. ہاں صرف وجہ کیا ہوئی، میں صرف وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی نہیں پوچھا، فوراً دوڑے. فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہ حکم پورا کرنے کے لیے. فرمایا نہیں، ہاں ہمیں رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. رشتوں کو جوڑنے کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم سے محبت زیادہ ہے یا باپ سے زیادہ ہے. محبت کس سے زیادہ ہے؟ ہم سے زیادہ ہے یا باپ سے محبت زیادہ ہے؟ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے. جی ہاں، کامیاب ہو گئے. امتحان میں کامیاب ہو گئے. ایسے صحابہ کی اطاعت کے بہت قصے ہیں. تو نبی کا جو حکم آتا ہے وہ احکام آتے ہیں بندوں کے امتحان کے لیے. اس لیے ایک معمول چل رہا تھا کہ نماز ہوتی تھی بیت المقدس کی طرف، حکم آیا کہ رخ کریں بیت اللہ کی طرف. کیوں؟ اللہ فرما رہے صرف اس لیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها
الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. جی ہاں، یہ حکم آیا نماز کے دوران. ظہر کی نماز ہو رہی تھی. کون سی نماز؟ ظہر کے درمیان حکم آیا. ظہر کی نماز 2 رکعت ہو چکی، 2 رکعت باقی ہیں اور درمیان میں حکم آ گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. حالانکہ نماز ایسی عبادت ہے جس کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے. نماز کے اعمال مسلسل ہیں. سنو غور سے، نماز کے اعمال مسلسل. یہ بھی نہیں کہ پڑھ لو ابھی تو ظہر اثر سے ادھر پڑھ لیں گے، ایسا بھی نہیں ہے کہ فوراً حکم پورا کرو، فوراً حکم پورا کرو. جی ہاں، اطاعت اس کو کہتے ہیں. یہ سارے واقعات میں نے صرف یہ سمجھانے کے لیے عرض کیے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں منتخب کرانے کے لیے اللہ کی طرف سے احکام آئیں گے. یہ ہمارے ایسا فرماتے تھے اس کام میں جو جتنا زیادہ متبع سنت ہوگا، جو جتنا زیادہ سنت کا اتباع کرے گا، کہ جو جتنا سنت کا اتباع کرے گا وہ اللہ کی طرف سے اس کام کے لیے اتنا ہی منتخب کیا جائے گا. اتباع سنت، اس لیے کہ اتباع سنت کے بغیر اپنے آپ کو کوئی نمونہ بنا کر پیش نہیں کر سکتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ کام پیش کرو. لوگ کیا سمجھتے ہیں تبلیغ سے؟ ہاں جی سنو، کام کرنے والے سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری کام پیش کرنا ہے. سنو غور سے، کام پیش کرنا نہیں بلکہ دین پیش کرنا ہے. کیا پیش کرنا ہے؟ دین پیش کرو. کیا پیش کرو؟ دین پیش کرو. دین کہ امت کو عمل دین پیش کرو. کہ امت کو عمل دین پیش کرنا یہ دعوت ہے. یہ حقیقی دعوت ہے. یہ حقیقی دعوت یہ ہے کہ آپ امت کو دین پیش کریں. جیسے حقیقی دعوت یہ ہے کہ آپ آنے والے کو کھانا پیش کریں. آنے والے کیا پیش کریں؟ جی ہاں، تو کہا جائے گا یہ حقیقی دعوت ہے. جی ہاں، سنو اور سے، ایک ترغیب ہے کھانے کھلاؤ، یتیم پر خرچ کرو، بیوہ پر خرچ کرو. اور ایک حقیقی دعوت ہے کہ حقیقی دعوت یہ ہے کہ آپ کھانا پیش کریں. حقیقی دعوت کیا ہے؟ کہ آپ کھانا پیش کریں. جی ہاں، یہ کھائیے. ولیمے کی دعوت ہے. تو ولیمے کی دعوت کیا کے ساتھ ہے؟ کھانے کے ساتھ، بغیر کھانے کے؟ کھانے کے ساتھ. جی ہاں، یہ حقیقی دعوت ہے کہ آپ کھانا پیش کریں. سنو کہ یہ حقیقی دعوت ہے کہ آپ دین پیش کریں. اس لیے اتباع سنت کے بغیر اپنے آپ کو اللہ کے ہاں اس کام کے لیے قبول نہیں کرایا جا سکتا. یہ بنیادی شرط ہے. یہ بنیادی شرط. یہاں یہ ساری بات صرف اس کے لیے میں نے عرض کی تھی کہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاں اس کام کے لیے منتخب کرواؤ. یہ انتخاب اللہ خود کرتے ہیں. انتخاب اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں. جی ہاں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ خود چنتے ہیں انسانوں میں سے، فرشتوں میں سے اپنے کام کے لیے خود چنتے ہیں. پھر چن کر امتحان میں ڈالتے ہیں. جو حکم پورا کرتے جاویں وہ آگے بڑھتے جاویں. جی ہاں، جو حکم پورا کرتے جاویں وہ آگے بڑھتے جاویں. سنو غور سے، استقامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اتنی مدت کام کیا. سنو غور سے، استقامت کسے کہتے ہیں؟ حضرت فرماتے تھے استقامت اس کام میں ایک مدت چلنا نہیں ہے، استقامت اس کام میں مرنا ہے. استقامت کسے کہتے ہیں؟ اس کام میں مر جاوے، یہ استقامت ہے. یہ استقامت. جی ہاں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ استقامت اس کا نام ہے کہ کام کرتے کرتے
کام کرتے کرتے مر جاوے. جی ہاں اس لیے ایک مدت کام کرنے کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اس کام میں مرنا استقامت ہے. کسی نے پوچھا حضرت سے کہ استقامت کیا ہے؟ فرمایا کہ کام تم کم کرو یا زیادہ کرو. یہ استقامت، یہ کوئی استقامت کی دلیل نہیں ہے. ہاں استقامت یہ ہے کہ تم اس کام میں مر جاؤ، اس کام میں مر جاؤ. جی ہاں یہ استقامت ہے. استقامت یہ ہے کہ اس کام میں مر جاؤ. اس لیے میرے دوستوں عزیزو، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. اس قبولیت کے لیے امتحانات ہیں، اس قبولیت کے لیے یہ امتحانات ہیں. لیکن امتحان میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو مشکلات کو برداشت کرنے کا عادی بن جائے. مشکلات پیش آئیں گی، مشکلات پیش آئیں گی. جی ہاں الیاس فرماتے تھے کہ اس راستے میں جو ناگواری پیش آئے اسے انبیاء صحابہ کی ناگواری میں تلاش کرو. کہاں تلاش کرو؟ جی ہاں انبیاء اور صحابہ کی ناگواری میں تلاش کرو کہ کس نبی کو یہ بات کہاں پیش آئی ہے. جو بات مجھے پیش آ رہی ہے کس صحابی کو کہاں پیش آئی ہے. اس کام میں پیش آنے والی ناگواریوں کو انبیاء اور صحابہ کی ناگواری میں تلاش کرو اور ملے گا. کیا ہوگا کہ یقین ملے گا. یہ پکی بات ہے. جو تمہیں کہا جا رہا ہے وہ نبیوں کو کہا جا چکا ہے. جی ہاں جو تمہیں پیش آ رہا ہے وہ صحابہ کو پیش آ چکا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو چیز میں پیش آئے، جو ناگواری پیش آئے اسے انبیاء اور صحابہ کی ناگواریوں میں تلاش کرو کہ ایک ہی صحابی کو کہاں پیش آئی ہے. اس سے استقامت پیدا ہوگی، اس سے استقامت پیدا ہوگی کہ اس کام میں استقامت اس سے ملتی ہے کہ آدمی پچھلوں کی قربانیوں کو دیکھے، پچھلوں کی قربانیوں کو دیکھے. جی ہاں پچھلوں کی قربانیوں کو دیکھو تو استقامت پیدا ہوگی. اور اگر پچھلے قربانی سامنے نہیں ہے تو یہ گھبرا کر کام چھوڑ دے گا، گھبرا کر کام چھوڑ دے گا. جی ہاں گھبرا جائے گا، یہ گھبرا جائے گا حالات سے. اس لیے فرمایا کہ اس راستے میں جو ناگواری پیش آئے کہ اس ناگواری کو انبیاء اور صحابہ کی ناگواری میں تلاش کیا جائے کہ یہ بات کس کو کہاں پیش آئی. اس کام میں چلنے والوں پر انبیاء اور صحابہ کی قربانیوں کے نمونے آئیں گے. انبیاء اور صحابہ قربانیوں کے نمونے آئیں گے. جی ہاں اس کام کی کرنے والوں کو سب کچھ پیش آئے گا جو انبیاء اور صحابہ کو پیش آ چکا ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں اس کام کے لیے قبول کرواؤ، کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں اس کام کے لیے قبول کرواؤ. اس قبولیت کے لیے سب سے پہلی صفت اطاعت ہے. کیا ہے؟ اطاعت. جی ہاں کہ پہلی شرط اطاعت ہے. پہلی شرط اطاعت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے تواضع کی ضرورت ہے. اس کی تواضع. جی ہاں یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ اس کام میں آدمی تواضع کے بغیر نہیں چلے گا. کہ آپ کو حکم ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ نبی جی اپنے بازو جھکا دیجئے ایمان والوں کے لیے. بازو جھکا دیجئے ایمان والوں کے لیے. کہ جتنا بڑا کام ہے اتنا چھوٹا بن کر کرنا ہوگا. اس کام کے بڑا کام ہونے کا تقاضا یہ ہے اس کو چھوٹا بن کر کرو. یہ فرق ہے دین کے دنیا کے کاموں کا. دنیا کے کام بڑے بن کر کیے جاتے ہیں. بادشاہت کا کام، وزارت کا کام، یہاں یہ دنیا والے کے کام ہیں، یہ بڑے بن کر کرتے ہیں.
اور دین کا کام چھوٹا بن کر دیا. دین کا کام چھوٹا بن کر، جی ہاں، دین کا کام چھوٹا بن کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے اور آپ کے خلفائے راشدین کی تواضع کے واقعات دیکھو. جی ہاں، کہ وہ کام کرتے تھے جن سے تواضع ظاہر ہو، وہ کام کرتے تھے جن سے تواضع ظاہر ہو. جی ہاں، یہ وہ کام کرتے تھے جس سے تواضع ظاہر ہو کہ زمین پر بیٹھ کر آپ کھاتے اور بکری کا دودھ خود نکالتے کہ دیکھنے والے سمجھیں کہ ان کے اندر تواضع ہے. نئے آنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آپ کی تواضع سے سمجھتے تھے. تو کہتے کہ بادشاہت نہیں ہے بلکہ نبوت ہے. ٹھیک ہے، بادشاہوں میں تکبر ہوتا ہے، بادشاہوں میں تکبر ہوتا ہے. جی ہاں، کہ وہ آپ کی نبوت کو آپ کی تواضع سے اور آپ کی نبوت کو آپ کی سادگی سے پہچانتے تھے. اس لیے فرمایا کہ تواضع اختیار کریں. کیا تواضع اختیار کریں؟ جی ہاں، کہ آدمی کو کہ تواضع سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور تکبر سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. تکبر سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور تواضع سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور تکبر سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. جی ہاں، اس لیے حکم دیا آپ کو کہ آپ تواضع اختیار کریں. اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت والی نبوت کا انکار کر دیا اور فاقہ والی نبوت آپ نے اختیار کی. آپ نے نبوت اختیار کی ہے فاقہ والی، کہ آپ نے نبوت اختیار کی فاقہ والی. ہاں، بادشاہت والی نبوت اختیار نہیں فرمائی، فاقہ والی نبوت اختیار کی. یہ آپ کے تواضع کی بات تھی. آپ نے ایک مرتبہ ایک جن کو پکڑا اور مسیح کے ستون سے باندھ دیا. یہ صحابہ کو دکھلائیں گے. پھر فرمانے لگے کہ مجھے خیال ہوا کہ یہ جنوں پر قابو پا لینا یہ تو سلیمان علیہ السلام کا کام تھا، لہذا میں نے اس جن کو چھوڑ دیا اس خیال سے کہ یہ فضیلت میرے بھائی سلیمان کے لیے کافی ہے. ہاں، یہ فضیلت میرے بھائی سلیمان کے لیے ٹھیک ہے. سنو غور سے، ورنہ میں تمہیں دکھلا تھا، روایت میں ہے، میں تمہیں دکھلا تھا جن کو باندھ کر، لیکن جنات پر قابو میرے بھائی سلیمان کو تھا، تو یہ کام انہی کے لیے رہنے دو. یہ آپ کی تواضع کی بات ہے، یہ آپ کی تواضع کی بات ہے. جی ہاں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی غلام یا کوئی عورت، بلکہ ایک دیوانی عورت تھی مدینے میں، وہ اپنی ضروریات کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی کہ میرا فلاں کام کر دو، آپ اسے کام کر دیا کرتے. ہاں، یہ نہیں کہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے، یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے. جی ہاں، سنو، بہت سے ایسے کام ہیں جنہیں اللہ معاف فرمائے کام کرنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہماری حیثیت سے نیچا ہے. سنو، یہ کام ہماری حیثیت سے نیچا، ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے. ساتھیوں کی دلجوئی کرو. سنو غور سے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر بنایا. کیا بنایا؟ گھر بنایا. حضرت عمر سے کہا کہ میں نے گھر بنایا ہے، آپ ایک نظر دیکھ لیں. کہ ہاں چلو دیکھنے کے لیے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین اور گھر دیکھنے پہنچے.
حالانکہ اتنے مشغول ہو گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اقامت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان بھی امور خلافت مشغول رہتے تھے. صفیں سیدھی ہو گئی ہیں, نماز پڑھا دیجیے, اتنے مشغول رہتے تھے. اقامت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان بھی حضرت عمر امور خلافت میں مشغول رہتے تھے. اتنا مشغول آدمی عبداللہ بن مسعود کے گھر کا گھر دیکھنے گئے. اس زمانے کے کچے مکان عمر دیکھنے لگے. ایک صاحب نے کہا حضرت عمر سے, یہ بھی کوئی کام ہے کیا مکان دیکھنے کے لیے آ گئے ان کا؟ یہ بھی کوئی کام ہے؟ اتنے بڑے بڑے کام چھوڑ کر یہ بھی کوئی کام ہے کہ چلو فلاں کا مکان دیکھنے چلو کیسا بنا؟ اس آدمی کے اتنا کہتے ہی حضرت عمر نے ایک اینٹ پتھر اٹھایا مارنے کے لیے اس آدمی کو مارنے کے لیے پتھر پھینکا اس کی طرف, اور یہ فرمایا کہ اچھا تم ہمارے اور ہمارے ساتھی کے درمیان نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ تم ہمارے ساتھیوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا چاہتے ہو؟ اتنی سی بات. میں اس کا مکان دیکھنے کے لیے آیا ہوں تاکہ یہ مطمئن ہو, خوش ہو, اور تم کہہ رہے بیکار کام ہے. ایک مسلمان کا دل جوڑنے کے لیے, ایک مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے, اللہ اکبر, جب ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے تو اس کی دل جوئی اور اس کو خوش کرنا کتنا اونچا عمل ہوگا. تو تم نے پتھر اٹھایا مارنے کے لیے یہ کہہ کر کہ ہمارے درمیان نفرت پیدا کرنا چاہتے ہو. ہم تو اس لیے مکان دیکھنے کے لیے آئے تاکہ یہ خوش ہو جائیں. سنو, تاکہ یہ خوش ہو جائیں. تو میں نے عرض کیا دوستو کہ ہمیں اپنا مزاج تواضع کا بنانا ہوگا. مزاج تواضع کا بناؤ. اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ تواضع سے محبتیں پیدا ہوں گی اور کبر سے نفرتیں پیدا ہوں گی. کبر سے نفرتیں پیدا ہوں گی اور تواضع سے محبتیں پیدا ہوں گی. اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ایک صفت یہ ہے بنیادی کہ تواضع پیدا کرو اور آنے والی ناگواری پر صبر کرو, کیونکہ تحمل کہ یہ صفات نبوت میں سے نہیں بلکہ علامات نبوت میں سے ہیں. کیا تحمل نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے. تحمل نبی کے تحمل نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے. تحمل نبی کے نبی ہونے کی علامت. سنو غور سے کہ تحمل نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے. ایک صاحب تھے زید بن سعنہ, یہودی عالم تھے اور اپنی کتابوں میں آپ کی بعثت اور آپ کی آمد کی خبر سن چکے تھے, پڑھ چکے تھے. بڑے عالم تھے یہود کے زید بن سعنہ. جب سنا آپ کا حال تو آپ کی تلاش میں نکلے اور آپ کو دیکھا اور دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. دیکھتی پہچان گئے. لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے شک اس بات میں تھا
کہ حلیے سے تو معلوم ہوتے ہیں وہی ہیں، لیکن مزاج و طبیعت وہ معاملہ کیے بغیر معلوم نہ ہوگی. ان کے ساتھ زیادتی کرو تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ بے شک اللہ کے رسول ہیں. سنو غور سے. اور فرماتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ان کی ایک علامت یہ بھی ہے اور ایک صفت یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ جتنی زیادتی کی جائے گی ان کے تحمل میں، صبر میں اتنا زیادہ اضافہ ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کو بعض نئے مسلمانوں پر مال خرچ کرنے کے لیے مال کی ضرورت پیش آئی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے موقع غنیمت جان کر خود مال پیش کیا، خود مال پیش کیا کہ یہ مال قرض لے لیجئے، یہ مال قرض لے لیجئے، اور جب آپ کے پاس ہو مجھے دے دیجئے. سنو غور سے. معاملہ کیا زیادتی کرنے کے لیے، معاملہ کیا زیادتی کرنے کے لیے کہ یہ مال لے لیجئے اور مجھے اتنی مدت کے بعد اس کے بدلے میں کھجوریں دے دیجئے. تو کھجور کی مقدار طے ہو گئی، وقت طے ہو گیا، اور آپ نے وہ سونا ان سے لے لیا، قرض، سونا ان سے قرض لے لیا. سنو، اس مدت کے پورا ہونے سے 3 دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تھے. یہ آئے زید بن ثانہ اور آپ کا گریبان پکڑا اور آپ کو دیوار کے ساتھ دھکا دیا اور سختی کے ساتھ آپ سے بات کی اور اپنے حق کا مطالبہ کیا. سنو غور سے. ساتھی شکایتیں کرتے ہیں بہت، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا. ہم کب تک برداشت کریں؟ ہم کب تک برداشت کریں؟ سنو، شکایت کرتے ہیں، کب تک برداشت کریں؟ اور ہماری کوئی غلطی بھی نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اب تو ساتھی کہتے ہیں کہ صبر کر لیا بہت، اب پانی سر سے اوپر چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ ہاں، پانی چلا گیا سر سے اوپر، اب برداشت نہیں ہوگا. اب ہمیں جوابی کارروائی کرنی پڑے گی کیونکہ پانی کہاں چلا گیا؟ سر سے اوپر. جی ہاں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا اے ابو ذر، درگزر کرتے رہنا یہاں تک کہ ہم سے آ کے مل لینا. جی ہاں، کام انتقام کا نہیں ہے، احسان کرنے کا ہے. یہ راستہ احسان کرنے کا ہے، انتقام لینے کا نہیں ہے. یہ راستہ کا ہے احسان کرنے کا. سنو غور سے، راستہ انتقام کا ہے ہی نہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سنو غور سے کہ راستہ احسان کا ہے، انتقام کا نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ پانی سر سے اوپر ہو گیا، اب کیا کریں؟ سنو غور سے، ہماری بات ایک بات یاد رکھنا، بدلہ اور انتقام اور جواب وہ دے گا، جواب بات کا وہ دے گا، اور انتقام وہ لے گا جس کو اپنی طاقت پر یقین فرشتوں کی طاقت سے زیادہ ہے. جس کو اپنی طاقت پر یقین فرشتوں کی طاقت سے زیادہ ہے، وہ دے گا جواب. سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر. جتنی بھی اللہ نے مخلوق بنائی ہے، زمین آسمان، اس درمیان جو کچھ بھی ہے، جتنا اللہ کا غیر ہے، اس میں سب سے زیادہ قوت
اور سب سے بڑی مخلوق وہ اللہ نے فرشتوں کو بنایا ہے. اللہ نے فرشتوں کو بنایا. سنو، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. ملائکہ سب سے بڑی طاقت ہے. ملائکہ سب سے بڑی طاقت ہے. تو میں عرض کر رہا کہ جواب وہ دے گا جس کو اپنی ذات پر، اپنی قوت پر یقین ملائکہ کی قوت سے زیادہ ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میرے اندر قوت ملائکہ سے زیادہ ہے؟ سنو تو صحیح، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو اپنی طاقت کا گھمنڈ ملائکہ سے زیادہ ہے وہ تو جواب دے گا. اور جو یہ خیال کرے کہ ملائکہ جواب دے رہے ہیں لہذا مجھے جواب نہیں دینا چاہیے، جواب نہیں دینا چاہیے، ملائکہ جواب دے رہے ہیں. سنو غور سے، کیونکہ جیسے ہی میں جواب دوں گا وہ اس کے ساتھ ساتھ ملائکہ واپس ہو جائیں گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک مشرک گالیاں دینے لگا، برا کہنے لگا، خاموش سنتے رہے. ایک ایسی بات اس نے کہہ دی کہ جس کا جواب دینا ضروری ہو گیا. ساتھی کہتے ہیں کہ بھائی ساری باتیں تو ہم برداشت کر لیں گے لیکن اسے ایک بات کا تو جواب دینا ضروری ہے. جی ہاں، اسے ایک بات کا جواب دینا ضروری ہے. جی ہاں، وقت تقاضا ہے، اسے ایک بات کا جواب ضرور دیا جائے. سنو غور سے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری باتیں سنتے رہے. ایک ایسی بات کہی مشرک نے جس کا جواب دینا ضروری ہو گیا. تو جواب کے دیتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پھیر کے چل دیے. حضور نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس نے مجھے یہ کہا، میں خاموش رہا، میں نے ایک بات کا جواب دیا، آپ چل دیے. آپ نے فرمایا، اے ابوبکر، جب تک تم خاموش تھے فرشتے جواب دے رہے تھے، جیسے ہی تم نے جواب دیا پلٹ کر فرشتے واپس جانے لگے. تو یہ فرشتے جانے لگے تو ہم بھی چلنے لگے کہ جب اللہ کی نصرت واپس ہو رہی ہے تو ہمیں یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے. سنو غور سے، میں یاد کرنا چاہتا تھا کہ جو سمجھے گا کہ یہ ملائکہ کی قوت زیادہ ہے وہ خاموش رہے گا. کیوں بھائی؟ جب آپ کوئی وکیل کر لیتے نا اپنے مقدمے کے لیے، کوئی وکیل کر لیتے نا، وکیل کیا کہتا ہے؟ دیکھو تم خاموش رہنا بالکل. ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ کیوں بھائی خورشید؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ وکیل کیا کہے گا؟ آپ کو بالکل نہیں بولنا ہے، میں دیکھوں گا. ہاں، وکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے، وکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوال جواب سب کون کرے گا؟ سب وکیل کرے گا. جی ہاں، میں نے وکیل کر لیا ہے، میں فارغ ہوں. جی ہاں، بالکل یہی بات ہے. تو جس کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ملائکہ کی قوت سے زیادہ ہوگا وہ جواب ضرور دے گا. اور جس کو یہ کہہ رہا کہ نہیں ملائکہ جواب دے رہے ہیں، جی ہاں فرشتے جواب دے رہے ہیں، تو وہ خاموش رہے گا. تو آپ فوراً چل دیے کہ بس اللہ کی مدد جا رہی تھی، میں بھی چل دیا. ایک بات کے جواب پر، ایک بات کے جواب پر. اس لیے میں نے عرض کیا کہ زید بن ثعلبہ نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو آپ نے امت کو تعلیم دی کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے. لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا کریں، کہ ہمارے سامنے سیرت ہے کہ آپ نے ستانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. یہ سیرت ہے، ستانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یہ سیرت بتا رہی ہے.
وکیل نہیں بتائے گا زمانے کا، وہ کون بتائے گی؟ سیرت یہاں کہ صحابہ کی سیرت بتائے گی کہ صحابہ نے کیا کیا. سنو غور سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتائے گا کہ اسلام والوں کے ساتھ کیا کیا. زید بن ثانیہ نے گریبان پکڑا تو عمر نے تلوار نکال لی انہیں قتل کرنے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے تلوار نکالی. تو یا عمر یہ کیا کیا تم نے؟ سنو غور سے، آپ کی طرف سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم بدل لیں گے کہ نہیں، اپنے حمایتیوں کو دباؤ، حمایتی کو دباؤ. جی ہاں، یہ دعوت کا تقاضا ہے، دعوت کا یہ دعوت کا تقاضا ہے کہ حمایتی کو دباؤ. اور سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے حمایتی کو، جی ہاں، کہ اپنے حمایتی کو ابھارو، اٹھاؤ. سنو غور سے، فساد اس لیے ہوتا ہے دنیا میں کہ ہر ایک دوسرے جو ہے، ہر ایک اپنے حمایتی کی اپنے حمایتی کی مدد کرتا ہے. سنو میری بات دھیان سے سننی پڑے گی. ہر ایک اپنے حمایتی کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے. یہ ہمارے حمایتی، ہم ان کی مدد کریں گے، یہ ہمارے حمایتی ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے. جی ہاں، اس سے فساد بڑھے گا، اس سے فساد بڑھے گا. جی ہاں، فساد بڑھتا ہے کس سے؟ حمایتی کی مدد کرنے سے. سنو سنت کیا، سنت کا طریقہ کیا ہے؟ کہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ حمایتی کو دباؤ. ہاں، حمایتی کو دباؤ. آپ نے حضرت عمر کو دبایا، ورنہ حضرت عمر اس کو قتل کرنا چاہتے تھے. ہاں، حضرت عمر کیا چاہتے تھے؟ کہ قتل کر دیں. فرمایا عمر یہ تم نے کیا کیا؟ جاؤ اس کو لے کر جاؤ، اس کو اس کا حق دو، اس کو اس کا حق دو. حالانکہ اس نے مطالبہ کیا 3 دن پہلے، جاؤ اس کو اس کا حق دو. حق بھی دینا اس کا، اور اس کو بھی 100 کھجوریں زیادہ دینا. جی ہاں، یہ اعلیٰ ظرف کی بات ہے، یہ اعلیٰ ظرف کی بات ہے. یہ اعلیٰ بات ہے. اس لیے ایک بات یاد رکھنا کہ داعی کا کام صرف معاملہ کرنا نہیں ہے، بلکہ احسان کرنا ہے. اور احسان بھی کس پر؟ احسان بھی محسن پر نہیں کہ محسن پر احسان کرنا تو احسان کا بدلہ ہے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. جس نے آپ پر احسان کیا، آپ نے اس پر احسان کر لیا، یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ موذی پر احسان کرو، اذیت دینے والے پر. محسن پر احسان کیا تو یہ احسان کا بدلہ ہو گیا. ستانے والوں پر احسان کرو، ستانے والوں پر احسان. سنو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا حق دیا، 20 کھجوریں زیادہ دی. زید بن ثانیہ نے کہا یہ زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ میرا حق تو پورا ہو گیا. فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ ان کو 20 کھجوریں زیادہ دینا. کہ کس لیے؟ کہ اس لیے کہ میں نے آپ کو تلوار سے قتل کی دھمکی دی ہے. سنو، اس لیے کیونکہ میں نے آپ کو دھمکایا تھا اور میں نے آپ کو قتل کی دھمکی دی تھی، اس لیے آپ نے حکم دیا ہے کہ تم نے زیادتی کی ہے، تم احسان کرو. یہ نہیں کہا انہوں نے زیادتی کی ہے. سنو، یہ نہیں کہا انہوں نے زیادتی کی ہے کہ تم نے زیادتی کی ہے ان کے ساتھ. ان کو بھی ساتھ ہی زیادہ دینا. اس سارے قصے کا خلاصہ یہ ہوا کہ زید بن ثانیہ نے کلمہ پڑھا اسی لیے کہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کر کے دیکھ لیا، یہ نبی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ نبوت کا کام تو نبوت کے مزاج پر ہوگا. جی ہاں، نبیوں کا کام کہ نبیوں کا کام نبیوں کے مزاج پر. جی ہاں،
یعنی کہ کام نبیوں کا، مزاج بنیوں کا، یہ نہیں چلے گا. کام نبیوں کا اور مزاج جی ہاں بنیا کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اپنا حق تو دبائے گا اور دوسرے کا حق چھینے گا. جی ہاں اپنا حق چھپائے گا، دوسرے کا حق چھینے گا. جی ہاں سنو، کفر کا مزاج بالکل بندر کا مزاج ہے. کفر کا مزاج جو ہوتا ہے بالکل بندر کا مزاج ہے. بندر کی مزاج میں یہ بات ہے کہ وہ دوسرے سے چھین کر ہی کھاتا ہے. جی ہاں چاہے اس کے پاس ہو، لیکن بندر کے مزاج میں یہ بات ہے. کفر کا مزاج بندر کی زیادہ قریب ہے. نبی کے مزاج میں یہ بات ہے کہ ستانے والوں پر احسان کرو. سارے مشرکین کے مغلوب ہونے کا جو اصل راز تھا وہ احسان تھا. جی ہاں یہ خیال غلط ہے کہ وہ تلوار سے مغلوب ہوئے. سنو غور سے کہ تلوار بھی غالب اس لیے آ گئی کہ صحابہ کے دلوں میں ان کی ہدایت کی سوا اور کوئی تمنا نہیں تھی. جی ہاں تلوار کی قوت بھی اسی پر ہے. جی ہاں ورنہ صحابہ کی تلوار وہ ان کے بازو کی قوت نہیں ہے، وہ ان کے احسان کی قوت ہے. سنو غور سے، صحابہ کی تلوار کی قوت احسان کی قوت ہے، بازو کی قوت نہیں ہے. سنو غور سے، بازو کی قوت نہیں ہے. یہ خیال غلط ہے کہ بازو کی قوت سے تلوار ہے. یہ خیال غلط ہے کہ اگر یہ بات ہوتی تو وہاں ایسے بچے جو تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے کہ ان کے ہاتھ سے تلوار باندھ دی گئی، انہوں نے کام پورا کر لیا. جی ہاں ابو جہل کس نے قتل کیا؟ بچوں نے. جی ہاں چھوٹے بچے. وہاں یہ بات نہیں تھی السیف بالساعد الساعد بالسیف، نہیں یہ بات نہیں تھی. ہاں وہاں تلوار کی قوت احسان سے تھی. کیا کہ تلوار کی قوت احسان سے ہے، تلوار کی قوت احسان سے. سنو کیونکہ احسان کے بغیر اتمام حجت نہیں ہوتا، یعنی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. احسان کے بغیر ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، اور ذمہ داری پوری ہوئے بغیر مدد نہیں ہوتی. جی ہاں وہ درخت کے ٹہنیوں سے تلوار کا کام لیا گیا ہے. کسے؟ درخت کی ٹہنی سے تلوار کا کام. یا درخت کی ٹہنی توڑ کر دی، وہ ایسی تلوار بنی کہ اس سے زیادہ پکے لوہے کی کوئی اور تلوار نہیں تھی. جی ہاں یہ تھی بات. تو میں نے عرض کیا کہ اس کام کا مزاج ہے یہ کہ سلانے والوں پر احسان کرو. جی ہاں اور ساتھ دینے والوں کو سنو غور سے کہ ساتھ دینے والوں کو پیسو. سنو دبا کے رکھو. یہاں ساتھیوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم نے یہ ساتھ دیا، ہم نے یہ کیا، اور ہم نے اتنا ساتھ دیا، اور ہم نے یہ کیا، لیکن انہوں نے موقع پر ہمیں نہیں پوچھا. ایسے بھی لوگ ہیں. جی ہاں ایسے بھی لوگ ہیں کہ ایک مدت کام میں چلنے کے بعد ان کی نظر اپنی قربانی پر ہو جاتی ہے. سنو ہاں غور سے سنا بات. ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، پھر ہمارے ساتھ یہ ہوا. جی ہاں ایک ہے کام سے. سنو غور سے، آپ نے فتح مکہ کے موقع پر جتنا مال آیا سارا مال خرچ کیا آپ نے مشرکین پر، طلقاء پر، مہاجرین پر. انصار کو کچھ نہیں دیا. انصار کو کچھ نہیں دیا. جی ہاں کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ نصرت کرنے والے وہ ہوتے ہیں جنہیں مال نہیں چاہیے ہوتا. جی ہاں جن کو مال نہیں چاہیے وہ ہیں نصرت کرنے والے. سارا مال آپ نے مہاجر انصار کو کچھ نہیں دیا. سنو یہ بتانے کے لیے کہ نصرت کرنے والے کہ انصار قیامت تک کے لیے انصار وہی ہو سکتے ہیں جو مال کا عہدے کا مطالبہ نہ کریں.
کام ان سے لیا جاوے انہیں کچھ نہ دیا جاوے، وہی انصار ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، انصار وہی ہو سکتے ہیں صرف کہ جن سے کام لیا جائے اور ان کو کچھ نہ دیا جائے، وہ انصار ہو سکتے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے آپ نے قیامت تک کا واسطے کہ سب سن لیں، قیامت تک کے لیے اصول ہے یہ کہ دین کے مددگار وہی لوگ ہوں گے جو کسی چیز کا مطالبہ نہ کریں، ہاں، جو کسی چیز کا مطالبہ نہ کریں۔ انصار کی طرف سے آپ کو یہ بات پہنچی کہ انہوں نے اپنے وطن والوں کو مال دیا، 100 اونٹ ایک ایک مشرک کو دیے اور ہمیں کچھ نہیں دیا۔ ہاں، آپ تک بات پہنچ گئی۔ فرمایا کہ انصار کو جمع کرو اور ان کے ساتھ مہاجری ایک بھی نہ ہو۔ آپ گئے انصار میں، فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے۔ انصار روئے اور کہا کہ نہیں، ہم میں سے کسی پرانے نے یہ بات نہیں کہی، کسی نئے آدمی نے یہ بات کہی ہوگی۔ سنو، یہ بات ہے کہ مطالبہ پرانا نہیں کرے گا، نیا آدمی کرے گا، نیا آدمی مطالبہ کرے گا، پرانا آدمی مطالبہ نہیں کرے گا۔ جی ہاں، اس لیے یہ کام ایسا ہے کہ جان مال کھپانے والوں کو تو کچھ نہ دیا جائے اور ستانے والوں کو سب سے زیادہ دیا جائے۔ لو ہیں یہ بات، جی ہاں، احسان کرنے والوں کو کام دو اور ستانے والوں کو مال دو۔ ہمیں یہ میرا سیرت میں ستانے والوں کو مال دیا، جی ہاں، اور جان کھپانے والوں کو ان کو کام دیا کہ تم کام کرو۔ تمہاری بات یہ بہت سخت راستہ ہے، یہاں آ کے پیر اکھڑ جاتے ہیں ساتھیوں کے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا۔ ہاں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، ہم نے اتنا ساتھ دیا۔ سنو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ صبح شام دائیں بائیں ہوتے رہیں گے۔ جی ہاں، استقامت نہیں ہے، استقامت نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ ادھر سے شکایت ہو گئی تو ادھر چلے گئے، ادھر سے شکایت ہو گئی تو ادھر چلے گئے۔ جی ہاں، یہ صبح شام ادھر ادھر۔ ہاں، سیاسی مہرے ہوتے ہیں، سیاسی مہرے۔ جی ہاں، جی ہاں، ان کی صبح کہیں ہوتی ہے، شام کہیں اور ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کھل کے کہا ہے کہ کچھ دو گے تو خوش رہیں گے، کچھ نہیں دو گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں کہ استقامت تو صرف مخلصین کو ہوگی، استقامت صرف مخلصین کو ہوگی۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنی استقامت ہوگی۔ کیوں کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں کچھ چاہیے ہی نہیں، ہمیں کچھ ہی چاہیے۔ اس لیے فرمایا حدیث میں کہ مخلص وہ ہے کہ اگر گم ہو جائیں تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے اور مل جائیں تو کوئی ان کی پرواہ نہ کرے۔ جی ہاں، ان کو فرمایا مخلصین یہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، مخلصین مطالبہ نہیں کریں گے، مخلصین مطالبہ نہیں کریں گے، کہ مخلصین مطالبہ نہیں کریں گے۔ تو میں نے سارا واقعہ عرض کیا لیکن میں سائنہ کے سمجھانے کے لیے کہ اصل چیز یہ ہے کہ اپنے اندر تحمل کی صفت پیدا کرو اور برداشت کرو۔ کیا کرو؟ برداشت کرو اللہ کے لیے، کہ اپنے اندر تحمل کی صفت پیدا کرو اور برداشت کرو۔ ہاں، کیونکہ تقابل کی شکل جب بنے گی جب تحمل نہیں رہے گا، یہ تحمل ختم ہو جاتا ہے تو تقابل پیدا ہوتا ہے۔ جی ہاں، سارا فساد اسی کا ہے کہ تحمل نہیں ہے۔ یہ برداشت کر لو، کیا کرو؟ برداشت کرو۔ ہاں، یہ کب تک؟ کہ اس کی کوئی مدت نہیں ہے، اس کی کوئی مدت نہیں ہے کہ تحمل موت تک۔
تحمل موت تک دیا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ جس طرح عبادت موت تک ہے کہ اس طرح دعوت کے میدان میں موت تک چلے. دعوت کے میدان میں موت تک چلے. جی ہاں یہ فرمایا آپ نے حَتَّى تَلْقَانِي وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ کہ ابو ذر اسی حالت میں ہم سے آگے مل لینا, برداشت کرتے رہنا, ہم سے آ کر مل لینا. جی ہاں کہ موت تک کا کام بتایا ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ ایک بات یہ ہے کہ ہمارے اندر تحمل ہو, کیونکہ جس میں تحمل ہوگا وہ درگزر کر دے گا, جس میں تحمل نہیں ہوگا وہ معاف نہیں کرے گا. سنو غور سے کہ معاف وہ شخص کرے گا جس کی نظر اپنی کوتاہیوں پر ہو. میری بات ذرا دھیان میں سننی ہوگی. جس کی نظر اپنی کوتاہی پر ہے وہ معاف کر دے گا, اور جس کی نظر دوسری کوتاہی پر ہے وہ معاف نہیں کرے گا. سنو غور سے کہ جو آدمی اپنے لیے اللہ سے مغفرت کا طالب نہیں ہوگا وہ معاف نہیں کرے گا. جو خالق سے مغفرت چاہے گا وہ مخلوق کو معاف کرے گا. جو پہلے مغفرت نہیں چاہے گا وہ مخلوق کو معاف نہیں کرے گا. جی ہاں سنو غور سے کہ اپنے لیے کیا چاہے گا, جو اللہ سے اپنے لیے مغفرت چاہے گا وہ مخلوق کو معاف کر دے گا, اور جو اپنے لیے مغفرت نہیں چاہے گا وہ مخلوق کو معاف نہیں کرے گا. جی ہاں لوگ کہتے ہیں نہیں ہم معاف نہیں کریں گے. کیوں کہ جو کہ میں معاف نہیں کروں گا سمجھ لو کہ وہ خود اللہ سے اپنے لیے معافی کا طلبگار نہیں ہے. سنو تو صحیح, وہ تو شیطان ہی ہو سکتا ہے جو اپنے لیے معافی کا طلبگار نہ ہو. اللہ نے یہ فرمایا قرآن میں فاعفوا واصفحوا کہ معاف کر دو اور درگزر کر دو. معاف کر دو اور درگزر کر دو. کیوں؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. کتنی آسان بات ہے کہ جو اللہ سے اپنے لیے معافی کا طلبگار ہوگا وہ مخلوق کو معاف کرے گا, اور جو اللہ سے اپنے لیے معافی کا طلبگار نہیں ہے وہ بندوں کو معاف نہیں کرے گا. سنو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ استغفار کرنے والے تھے اپنے لیے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ گن لیا کرتے تھے آپ کے استغفار کرنا, جبکہ آپ کے اگلے 20 سال گناہ معاف ہو چکے ہیں, لیکن ایک مجلس میں 100 بار ہم گن لیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. تو جو آپ اپنے لیے اللہ سے اتنی مغفرت چاہتے تھے کہ ایک مجلس میں 100 مرتبہ, وہ تو 100 بار تو وہ ہے جو صحابہ سنتے تھے. جو استغفار آپ خاموشی سے کرتے ہوں گے وہ کتنا ہوگا. تو جو اپنے لیے اللہ سے اتنی مغفرت چاہتا ہے وہ اللہ کے بندوں کو کتنا معاف کرتا ہوگا. سنو اس لیے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ ساتھیوں میں انتقام کا جذبہ بھڑکاتا ہے. کیا جی ہاں سب بات ہے کہ سب کا اکرام کرو, سب کے ساتھ مل کر کام کرو, اور جو کام کرنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے یہاں سے کہ اسے کرنا ہے ہر حال میں. ہاں سب سے کام لو, اور اگر وہ نہیں کرتے تو اپنے جو آپ کے ذمہ ہے وہ کرو. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. آسان بات ہے, اپنی ذمہ داری پوری کرو, اپنی ذمہ داری پوری کرو. جی ہاں جو کام تمہیں کرنے کے لیے کہا گیا وہ کرو, اور ساتھیوں کا اکرام کرو, وہ نہیں متوجہ کرو. ہاں جی ہاں اگر وہ تمہیں نہیں کرنے دیتے تو تم اپنا کام خود کر لو, کیونکہ کام کسی کی ذات پر موقوف نہیں ہے. یہ تو پکی بات ہے. کام کسی کی ذات پر کام موقوف نہیں ہے.
جی ہاں یہ بھی اندر کا بت ہے کہ ہم نہیں کریں گے تو کام نہیں ہوگا. ہاں یہ بھی اندر کا بت ہے. جی ہاں کہ ہم نہیں کریں گے تو کام نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. اللہ نے جن صحابہ کو آپ کی صحبت اور نصرت کے لیے چنا تھا، اللہ نے ان صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو ہم کام دوسروں سے لیں گے. ہاں تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کام نہیں کریں گے تو کام نہیں ہوگا. وہ کام کسی کی ذات پر موقوف نہیں ہے. یہ کام اس طرح مستغنی ہے جس طرح اللہ کا دین مستغنی ہے. ہاں یہ کام اس طرح مستغنی ہے. ہم محتاج ہیں. ہم کام کیا محتاج ہے؟ کام ہمارا محتاج نہیں ہے. پکی بات. یہ نظر آنے والی چیز ہے. یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے. یہ نظر آنے والی بات ہے. قرآن نے کھول کے کہا ان تولوا یستبدل قوما غیرکم. آپ نہیں کرو گے ہم کام دوسروں سے لیں گے. اسے میں نے عرض کیا کہ درگزر کرو. کیا کرو؟ درگزر کر دو. جی ہاں نبی کو حکم ہے فاعف عنہم کہ آپ ان سے درگزر کیجیے. صحابہ سے بھی بعض غلطیاں ہو گئی ہیں. جی ہاں اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ نے معاف کر دیا. جی ہاں اس لیے ہمارے یہاں غلطی کرنے والوں سے صحیح بات کا مذاکرہ کرنا ہے، مواخذہ کرنا نہیں ہے کہ ان کی پکڑ کرو انہوں نے ایسے کیوں کیا ہے. ہاں بلکہ صحیح بات کا مذاکرہ. جی ہاں بس تذکیر نفع کی چیز ہے. اسے ہمارا مذاکرہ ہے، مواخذہ نہیں ہے. بہت آسان بات ہے. اپنی جو صحیح بات ہے بتلا دو، اپنے کام میں لگ جاؤ. بس اتنا ہی کام ہے. انما انت مذکر، انما انت مذکر. سنو لست علیہم بمسیطر. انما انت مذکر کہ آپ کے ذمے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. انما کہ آپ کے ذمے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ آپ صحیح بات یاد دلا دیں. سنو کچھ غور سے سنو. ساتھی آگے کی سوچتے ہیں ہم یہ کریں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. نہیں، انما انت مذکر کہ اللہ کی طرف سے نبیوں کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اللہ کی طرف سے صحیح بات پہنچا دیں. آپ دروغہ نہیں ہیں بلکہ آپ مذکر ہیں. آپ ان کو یاد دلا دیں. ہاں بہت آسان راستہ ہے، بہت آسان راستہ ہے کہ غلط کرنے والوں کو صحیح بات یاد دلا دو. پھر وہ نہ مانے تو ان کو اللہ پہ چھوڑ دو. ہاں سنو غور سے کہ پہلے تذکیر ہے پھر دعا ہے. بس کہ دعا مانگو. کیا کرو؟ دعا کرو کہ اللہ سب کو سیدھے راستے پر ڈال دے. ہاں کیونکہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں. زبان سے جہاد، ہاتھ سے جہاد، پھر زبان سے جہاد، پھر دل سے جہاد. جی ہاں پہلے فرماتے ہیں جہاد کی 3 قسمیں ہیں. جہاد بالیت، جہاد باللسان، جہاد بالقلب. جی ہاں کہ اگر زبان نہیں کھول سکتے ہو تو پھر کیا کرو کہ دل سے جہاد کرو، کہ دعاؤں میں لگو. اس لیے 2 کام آسانی سے ہو سکتے ہیں کہ زبان سے جہاد اور دل سے جہاد. جی ہاں آسان بات ہے کہ دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر لوگوں کے دلوں کو پھیرو خیر کی طرف. دعاؤں کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا اور دعوت کے ذریعے غیروں کے اسلام کی طرف لاتے تھے. ہاں یہ نہیں کہ عمر کو قتل کر دو کہ اللہ عمر کو ہدایت دے دے. عمر کو جی ہاں جمعرات کی رات میں دعا اور جمعرات کا دن حضرت عمر کے اسلام میں داخل ہونے کا. تو میں نے عرض کیا کہ غلطیاں ہوں گی ساتھیوں سے، یہ فرشتے نہیں ہیں کہ ان کی غلطی کی اچھی تعویل بھی کرو، یہ بھی ضروری ہے. جی ہاں
ساتھیوں کی کمزوری بیان نہ کرو بلکہ ساتھیوں کی خوبیاں بیان کرو، خرابیاں نہیں، ساتھیوں کی خوبیاں بیان کرو، خرابیاں نہ بیان کرو۔ خرابی جب بیان کرتا ہے آدمی جب اپنے آپ کو دوسرے سے آگے لانا چاہتا ہے یا اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے۔ جی ہاں، یہ بات یاد رکھو، جو آدمی کسی کو ہٹا کر اپنے آپ کو لانا چاہے گا وہ دوسروں کی خرابی بیان کرے گا، یہ اصولی بات ہے۔ ان کی خرابی بیان کرو تاکہ یہ ہٹیں تو ان کی جگہ ہم آ جائیں۔ لو جی ہاں، کہ خرابی مومن کی خرابی بیان کرنے والا یہ تو اللہ کی نظر سے گر گیا کہ تو کسی کی خرابی بیان کر کے آگے کیسے آئے گا؟ جی ہاں، تو آگے کیسے آئے گا؟ سنو غور سے کہ اللہ کی نظر میں گر گیا تو اللہ تجھے آگے کیسے لاویں گے؟ سنو، لوگ ایک دوسرے کی خرابی بیان کرتے ہیں جی ہاں تاکہ یہ ہٹ جائے ہم آ جائیں۔ سنو، ایسا بھی ہے ہاں کہ ان کی چھوٹی شکایتیں کر دو، جی ہاں ان کے بارے میں غلط بات مشہور کر دو، ہاں تاکہ یہ اپنے درجے سے اپنے مقام سے گر جاویں۔ جب یہ گر جائیں گے تو ہم آ جائیں گے۔ جی ہاں، یہ سیاسی لوگوں کا کام ہوتا ہے، دن رات وہاں یہی ہوتا ہے، ایک دوسرے پر الزام، ایک دوسرے پر تہمتیں، یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے کہ انہیں گراؤ ہم آئیں گے، انہیں گراؤ پھر ہم آئیں گے۔ جی ہاں، سنو غور سے، اللہ نہ کرے یہ بیماری کام کرنے والوں میں نہ آ جائے کہ ایک دوسرے کی خرابیاں بیان کرو تاکہ یہ ہٹ جائیں ہم آ جائیں۔ جی ہاں، سنو، صحابہ کا مزاج یہ نہیں تھا، صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرتے تھے، ایک دوسرے کی خوبیاں، جی ہاں خرابیاں نہیں، ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرتے تھے اور خوبیاں بیان کرتے، ان خوبیوں کا بندہ پیدا کرنے کے لیے ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے۔ چلو ان کے ساتھ چلو، اللہ ہم سے بھی کام لے لے، ان کے ساتھ ہم سے بھی کام لے لے۔ ہاں، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما طواف کر کے نکل رہے تھے، طواف کر کے نکل رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لے کر مطاف میں داخل ہو رہا۔ دیکھیں کیا مقام ہے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کا۔ سنو، دیکھا کہ ایک آدمی طواف کے لیے داخل ہو رہا اور یہ دونوں طواف کر کے نکل رہے تھے، تو کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ دیکھو تو یہ آدمی اپنی ماں کو لے کے جا رہا پیٹھ پر طواف کرانے کے لیے، اس کی ماں کی خدمت کی وجہ سے، اس کی اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اس کی طرف، اور جو دعا یہ کرے گا وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ تو چلو اس کے پیچھے پیچھے چلو، ہم اس سے دعا کے لیے کہیں گے۔ صحیح، کہاں ایک عام آدمی اور کہاں، جی ہاں شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما، جی ہاں نیکیوں میں سب سے آگے بڑھنے والے، جی ہاں سابقون بالخیرات، سب سے آگے بڑھنے والے نیکیوں میں کیا یہ کیا ایسی کیا حیثیت ہے کہ ایک عام آدمی جا رہا طواف کرنے کے لیے جاوے؟ ہمارا درجہ اور ہے، اس کا مقام اور ہے، ہمارا اس کا کیا مقابلہ؟ سنو، نیکیوں میں سب سے آگے عائشہ رضی اللہ تعالی نے دیکھا رات کو آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، ستاروں سے آسمان بھرا ہوا۔ عائشہ کہنے لگی کہ ہاں کوئی ایسا بھی ہوگا دنیا میں، کوئی دنیا میں ایسا بھی ہوگا جس کی اتنی نیکیاں ہوں جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ پوچھا گیا رسول اللہ یہ تو فرمائیے کہ کیا کسی آدمی کی دنیا میں اتنی نیکیاں ہوں گی جتنے آسمان کے ستارے ہیں؟ وہ شمار بھی نہیں کر سکتے ستاروں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں اتنی نیکیاں جتنے یہ ستارے ہیں
اتنی نیکیاں عمر کی ہو سکتی ہیں، اتنی نیکیاں عمر کی. سنو، حضرت عائشہ کو خیال ہوا کہ لو سب سے زیادہ نیکیاں جب عمر کی ہیں، اس سے زیادہ نیکیاں ہو ہی نہیں سکتی. تو میرے ابا جی کا کیا ہوگا؟ میرے ابا جی کا کیا ہوگا؟ اگر حضرت عائشہ نے پوچھا، اور میرے والد ابو بکر؟ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ ساری نیکیاں جتنی تو دیکھ رہی ہے ستارے، یہ اتنے نیکیاں تو عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ہیں، لیکن ابو بکر کی تو ایک رات کی نیکیاں اس سے زیادہ ہیں. ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں صرف وہ ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں. ایک رات کی نیکی، یہ درجہ ہے. دیکھیے کہ نہیں، چلو اس آدمی کے پیچھے یہ اپنی ماں کے لیے دعا کرے گا، اللہ کے رحمت وجہ ہوگی. تو عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ دوبارہ مطاف میں داخل ہوئے، کیونکہ پیچھے پیچھے چلے. اس آدمی سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی دعا کر دے مغفرت کی. اس نے اپنی دعا میں حضرت عمر کو بھی شامل کر لیا. یہ میں عرض کرنا چاہتی ہوں. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، ساتھیوں کی خوبیاں بیان کیا کرو، خرابیاں نہیں. بیان کرنا تو کیا، اب تو ایک دوسرے کی تہمتیں، ایک دوسرے الزامات، ایک دوسرے کی گمراہی کی کوشش. کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئی یعنی اسلامی تنظیمیں اور تحریکیں، کہ ایک دوسرے کی گمراہی کی کوشش ایک دوسرے کو ہدایت پر لانے سے زیادہ ہونے لگی. دیکھو تو صحیح کتنا بڑا نقصان امت کا، کہ ایک دوسرے کی گمراہی کی کوشش. حالانکہ اس امت کا کام یہ تھا کہ ایک دوسرے کو ہدایت پر لانے کی کوشش کرتے، ایک دوسرے کو غیروں کو ہدایت پر لانے کی کوشش، یہ اس امت کا کام تھا. یہ اس امت کا کام تھا کہ ایک کافر کی تسلیم سے زیادہ ایک مسلمان کی تکفیر کی فکر زیادہ ہے. یہ بہت ہی یعنی انتہائی یعنی اس امت کے اپنی سطح سے گر جانے کی بات ہے کہ امت اپنے منصب سے اور اپنے مقام سے اتنی گر گئی کہ بجائے اس کے کہ غیروں کو ہدایت کی طرف لاتے ہیں، امت کو کفر اسلام میں لاتے. اسے میں نے عرض کیا کہ درگزر کرنا اور سچ غلطیوں کی اچھی تعویل کرنے کا مزاج بناؤ. غلطی کی اچھی تعویل کرو، مسلمان کا گناہ ثابت نہ ہونے دو. موسیٰ فرماتے تھے جتنی بھی مسلمانوں کی جماعتیں ہیں ان میں آپس میں اجتماعیت ہو نہیں سکتی جب تک ایک دوسرے کے قول و فعل کی تعویل نہ کریں. ایک دوسرے کے قول و فعل کی تعویل نہ کریں. تعویل کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے گناہ کو ثابت نہ ہونے دو. صحابی نے عرض کیا میں نے زنا کیا ہے، فرمایا نہیں تم نے آنکھ سے اشارہ کیا ہوگا، زنا نہیں کیا. یہ تعویل ہے. ایک صاحب نے کہا علی سے کہ میں نے چوری کی ہے، فرمایا کہ نہیں چوری نہیں کی ہے. سارے اونٹ ایک سے ہوتے ہیں، تم اونٹ اپنا سمجھ کر کھول رہے ہوں گے، لوگوں نے تمہیں چور بنا دیا. یہ اس کو تعویل کہتے ہیں کہ ایسی بات کرو کہ جس سے مسلمان کا گناہ ثابت نہ ہو. اسے تعویل کہتے ہیں. یہ مسلمان کا حق ہے، یہ مسلمان کا حق ہے. جی ہاں، کہ مسلمان کے گناہ کو چھپاؤ، مسلمان کے گناہ کو چھپاؤ. ایک صاحب نے آ کر کہا عمر سے کہ ہماری بچی سے زنا ہو گیا، بچی سے زنا ہو گیا اور اس کی بکارت کنواراپن ختم ہو گیا. اب ان کی شادی کا کہیں سے پیغام آیا ہے، کیا ہم بتا دیں لڑکے والوں کو کہ لڑکی کے اندر عیب ہے؟ لیکن معاملہ ہو رہا
شادی ہونی ہے، کل کو ان کی طرف سے کوئی شکایت نہ آئے۔ حضرت عمر صاحب کا مشورہ کیا، حضرت عمر نے اس کے والدین سے کہا لڑکی کی شادی ایسے کرو جیسے پاک دامن لڑکی کی شادی کی جاتی ہے، اور اگر تم نے یہ خبر دی لڑکے والوں کو اور لڑکی کا حال بتایا لڑکے والوں کو تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لیے عبرت بن جائے گی۔ یہ مزاج بنایا تھا۔ اسے میرے دوستوں عزیزوں اس لیے عرض کر رہا کہ اپنے ماحول کو ستھرا رکھو، اپنے ماحول کو ستھرا رکھو، صاف، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھو۔ یہ مسلمان کے فعل کی تعبیر کرو، چاہے تم نے گناہ کرتے ہو اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، کیونکہ اللہ کے یہاں زنا کرنے والے کی توبہ تو ہے، غیبت کرنے والے کی توبہ نہیں ہے۔ سنو، زنا کرنے والے کی معافی ہو جائے گی، غیبت کرنے والے کی معافی نہیں ہے جب تک اس سے جا کے معافی نہ مانگے جس کی غیبت کی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ جی ہاں، یہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، حالانکہ زنا پر حد لگتی ہے، پھر بھی غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اس مزاج کو بناؤ، اپنا مزاج اس کے مطابق کرو، کیونکہ کام سیرت کے تابع ہے، کام سیرت کے تابع ہے۔ ہمارے لیے سیرت کی تعلیم اصل ہے کہ صحابہ کیسے رہتے تھے، صحابہ کا رہن سہن کیا تھا۔ جب تک اپنے آپ کو ان اصولوں کا پابند نہیں کریں گے اس وقت تک معاشرہ صاف نہیں ہوگا۔ یہ معاشرے کے اصول ہیں اور یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے شرائط ہیں کہ اجتماعیت اس مزاج سے باقی رہے گی، اجتماعیت اس مزاج سے باقی رہے گی۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں اپنے آپ کو اللہ کے یہاں اس کام کے لیے قبول کرواؤ۔ اس کے لیے یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک صفات ہے، دوسری قربانیاں ہیں، صفات اور قربانیاں۔ جی ہاں، آدمی اس کام میں قربانی سے آگے بڑھتا ہے اور صفات سے قبول ہوتا ہے، قربانی سے آگے بڑھے گا اور صفات سے قبول ہو جائے گا۔ ہاں، قربانیوں سے آگے بڑھے گا اور صفات سے قبول ہو جائے گا۔ قبولیت کے لیے صفات اور تقدم کے لیے آگے بڑھنے کے لیے قربانیاں۔ جی ہاں، آگے بڑھنے کے لیے قربانیاں۔ اس لیے آپ ارادے کرو، نیت کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے اور اجتماعیت پیدا کرو، اجتماعیت کیا؟ جی ہاں، اجتماعیت پیدا کرو۔ کیا پیدا کرو؟ اجتماعیت پیدا کرو۔ اس امت کا گروپ میں تقسیم ہو جانا، ایک بھائی تو اپنا کام کرو ہم اپنا کام کر لیں، تو اجتماعیت نہیں ہے۔ اجتماعیت پیدا کرو۔ کام تو سب کے لیے ایک ہے، کام سب کے لیے ایک ہے، کام سب کے لیے ایک ہے، کام سب کے لیے ایک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے یہ کام ہے، آپ کے لیے یہ کام ہے۔ کام سب کے لیے ایک ہے، مرکز سب کے لیے ایک ہے۔ جی ہاں، مشورہ سب کے لیے ایک ہے۔ جی ہاں، کام کے اصول، کام کے طریقے مختلف نہیں ہو سکتے، کیونکہ کام میرے اور آپ کے تابع نہیں ہے، کام تو سیرت کے تابع ہے، کام سیرت کے تابع۔ جی ہاں، اس لیے ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے اور دوسروں کو بات پہنچانی ہے، دوسروں کو بات پہنچانی ہے، کیونکہ اصول یاد دلانے کے لیے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں ہے کہ آج اصول کو لے کے لڑے کہ نہ، اصول کے لیے ہیں یاد دلانے کے لیے۔ جی ہاں، کہ اصول یاد دلاؤ، خود عمل کرو، دوسروں کو یاد دلاؤ۔ جی ہاں، اصول کے لیے ہیں تعمیل اور تذکیر، کہ خود عمل کرو اور دوسروں کو یاد دلا دو، لڑنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ کیا، آپ نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں۔ سب سے بڑی بے اصولی یہ ہے کہ آدمی اصول کے لیے لڑے،
یہ سب سے بڑی بے اصولی. اصول کے لیے لڑنا, جی ہاں, جو اصول کے لیے لڑے گا اس کا مقصد ضائع ہو جائے گا, اس کا مقصد ضائع ہو جائے گا. اصول لڑنے کی چیز نہیں ہے. اختلاف رحمت ہے, اختلاف رحمت ہے, اور مخالفت مصیبت ہے. سارا کتنے مخالفت کی وجہ سے, ورنہ اختلاف رحمت ہے. جی ہاں, اختلاف رحمت ہے. یہ اختلاف ہو گیا, یوں کریں کہ پوچھ لو آ کر کہ کیسے کریں. جی ہاں, یہ راستہ ہے اجتماعیت کا. اور ایک دوسرے کی تردید کرنا کہ وہ کہ آپ غلط, وہ کہ آپ غلط, وہ کہ آپ غلط, وہ کہ آپ غلط. جی ہاں, دونوں کا ایک کام اور دونوں ایک دوسرے کو غلط کہیں. سنو, کام کرنے والا کا کام یہ ہے کہ وہ عملی محنت پیش کریں, بجائے جھگڑنے کے عملی محنت پیش کر دو. سنو غور سے, بجائے جھگڑنے کے عملی محنت پیش کر دو. بہت آسان راستہ ہے. اصولی بات ہے یہ کہ جو کہا جا رہا ہے اس کے عمل میں لگ جاؤ, جو کہا جا رہا ہے اس کو کرنے میں لگ جاؤ. ہاں, یہ بحث نہ کرو کہ کام کیسے کرنا ہے, اس فکر میں لگو کہ کام پیش کرنا ہے. ورنہ سمجھ کا پھیر ہے اختلاف ہی کوئی چیز نہیں ہے. سنو غور سے, 3 آدمی نکلے سفر میں, 3 آدمی, ایک انگریز, ایک عرب اور ایک ہندوستانی اردو. کہاں نکلے؟ سفر میں. ہاں, کھانے کا وقت آیا, یہ کیا کھانا ہے؟ تو عرب نے کہا کہ عنب کھانے ہیں, انگور. کیا کھانا ہے؟ عنب. انگریزی والے نے پوچھا, اس نے کہا نہیں, عنب نہیں کھانے. کیا کھانا؟ کیا گریپ کھانا ہے. اور تیسرے نے کہا نہیں, یہ کیا گریپ اور یہ کیا عنب, انگور کھانے ہیں. تینوں میں جھگڑا, مار پیٹ زکی, نوبت آ گئی. آپس میں مار پیٹ. ایک کہہ رہا کیا کھانا ہے؟ عنب کھانے. دوسرا کہہ رہا گریپس کھانے. تیسرا کہہ رہا انگور کھانے. تینوں میں جھگڑا, تینوں کی بات الگ الگ. اچانک دیکھا سامنے سے انگور والا آ رہا تھا, انگور لے کے. یار میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں, میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں, میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں. سب کا اتفاق ہو گیا. میں سچی بتاتا ہوں, جب تک تم کام میں نہیں لگو گے یہ جھگڑتے رہو گے. جب تک کام میں نہیں لگو گے یہ جھگڑ. میں رات ہی سو جاتا کتاب میں, میں نے کہا ہمارا عملہ مقصد سے تجاوز کر گیا ہے. جو کام امت کو عملی طور پر پیش کرنا تھا اس کام کو بیٹھ کر طے کر کے پھر پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ بیٹھ کر طے کرو کہ انگور کھانے, گریپس کھانے, ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایسے ہی عمل سامنے آیا اور تینوں کا اتفاق ہو گیا. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں, یہ ہے اصل بات. یکسوئی سے اپنے کام میں لگو تاکہ کام کی افادیت سامنے آئے. کام کی افادیت سامنے آئے. سنو غور سے, کام کی افادیت سامنے آئے, کام میں لگو. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہمیں تو مسجد میں نماز پڑھنی ہے, ہمیں تو مسجد میں نماز پڑھنی ہے. رہا مسجد کی تعمیر اور مسجد میں کہ وہ تو بھائی کمیٹی والے جانے. سنو غور سے سننا بات. مسجد کی کمیٹی میں اختلاف ہو گیا. مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے نا, کیا ہو گیا ان میں
دو نے کہا کہ 2 ستون بننے چاہیے، ایک نے کہا کہ 4 ستون بننے چاہیے، ایک نے کہا کہ 1 گنبد ہونا چاہیے، ایک نے کہا کہ 2 مینار ہونے چاہیے، ایک نے کہا نہیں 1 مینار ہونا چاہیے۔ آپ مجھے سچی بتاؤ دل سے، اس مسجد کے 1 مینارہ 2 مینارہ ہونے سے نماز کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق؟ کوئی تعلق نہیں۔ تو مسجد 2 مینار کی بناؤ یا 1 مینار کی بناؤ، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں تو نماز پڑھنی ہے۔ سنو غور سے، یہ چھوڑ دو کس پر؟ اور کمیٹی والوں پر، فرش پکا ہو کچا ہو، جی ہاں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں تو نماز پڑھنی ہے۔ ہاں بتاؤ وہ کتنا بے عقل ہوگا جو نماز چھوڑ دی یہ کہہ کر کہ ابھی کمیٹی کو اتفاق نہیں ہے کہ مسجد کیسے بنے گی، ہے نا؟ کتنا بڑا محروم ہوگا وہ۔ آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے کہ ابھی مسجد کی کمیٹی میں اختلاف ہو رہا ہے کہ مسجد کیسے بننی ہے، کہ وہ جانے ان کا کام ہے، ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمیں تو نماز پڑھنی ہے، اللہ کا گھر ہے۔ سنو غور سے، یہ مثال ہے یہ کہ جو کام ان کے کرنے کا نہیں تھا یہ اس سے پڑ گئے۔ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ مسجد کیسے بنے، ہمیں تو مطلب ہے کہ گشت ہو رہا ہے یا نہیں، ملاقاتیں ہو رہی یا نہیں، اور مسجد میں اعمال ہو رہے یا نہیں، ان عملوں میں محلے والے شرکت کر رہے یا نہیں۔ سنو جی ہاں، اعمال مسجد ایک اعمال مسجد ہیں اور ایک مسجد کا نظام ہے۔ نظام والے جانے، نظام کون جانے؟ نظام والے جانے گے، ہمیں تو نماز پڑھنی ہے۔ یہ ہے بات، اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ مسیح کی تعمیرات، اس کی دیکھ بھال کرنے والے اور اس کی محنت کرنے والے، اس کی آبادی کی، وہ اللہ کے یہاں برابر نہیں ہو سکتے، یہاں اللہ کے یہاں برابر نہیں۔ عجیب بات ہے کہ مسجد کی دیکھ بھال، اس کی تعمیر، جی ہاں، کرنے والے اور محنت کرنے والے دین کی، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسے میں نے عرض کیا کہ کام کی طرف چلو، اس طرف چلو، کام کی طرف، جی ہاں، کام